السلام علیکم حضرات، میرے پیش نظر ایک آڈیو کیسٹ ہے. کوئی مولانا سید عریف علی صاحب ہیں جو اپنے لہجے سے کشمیری معلوم ہو رہے ہیں اور بظاہر ہندوستانی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، سید بھی ہیں. انہوں نے اپنے استاد سید جواد نقوی کے ارشادات کی تشریح فرمائی ہے اور دونوں حضرات نے جو کلمات استعمال کی ہیں اس میں چند الزامات تمام ہندوستانی علماء پر لگائے ہیں کہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں، حرام کا ارتکاب کروا رہے ہیں. میں ان کے الفاظ تو نہیں دہرا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتے الفاظ، لیکن یہ کہا ہے انہوں نے. ان کی سی ڈی دیکھیں، سن لیں. اور لوگوں کو حرام کا ارتکاب کروا رہے ہیں، عید کے دن روزہ رکھوا رہے ہیں، سرحدوں میں چاند کو بانٹ رہے ہیں، حکومت کے تابع ہیں اور درس دیا ہے کہ توحید اپنی درست کریں. میں ان صاحبزادے کو، جو یقیناً مجھ سے کم سن کافی، نیک نیت سمجھتا ہوں، لیکن یہ نادان دوست لگ رہے ہیں مجھے، اور سوء ظن اور بدگمانیہ کے شکار بالکل اپنے استاد کی طرح، جو تمام ہندوستانی شیعوں اور علماء کی صنف سے مستقل بدگمانی والی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے سب باطل کے پیرو اور حکومت وقت کے غلام ہوں. انہوں نے دونوں حضرات نے اپنی پوری گفتگو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہندوستان میں اتوار کو عید منائی جانا چاہیے تھی 29 کی رویت سے 23 مئی کی. اور اس سلسلے میں رہبر کے فتوے کا نام دے کے انہوں نے تحریر پیش کی ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین علی رضا موحد نجات کی. میں بھی ان کو جانتا ہوں اور وہ معتبر ہے یقیناً، لیکن وہ فتویٰ نہیں ہے رہبر کا، وہ ایک معتبر تحریر ہے رہبر سے وابستہ، اور اس پر پوری طرح سے اطمینان ہمیں ہے اور یقین ہے. لیکن ان دونوں حضرات نے جان بوجھ کر یا بے توجہی میں ایک جز کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے چھپایا ہو. آقا علی رضا موحد نجات کی تحریر میں یہ ہے کہ اگر 23 کو ہفتے کو ایران میں چاند دکھائی دیتا ہے تو کن کن علاقوں میں ایران کی رویت مانی جائے گی. اس سلسلے میں انہوں نے 3 افریقہ، پورا امریکہ، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ پورا، سب کو شامل کیا اور بہت سے ملک شامل کیے ہیں، سری لنکا وغیرہ. لیکن ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں انہوں نے قید لگائی ہے کہ ایران کی رویت ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کے سدرن اور سینٹرل ایریاز میں نافذ ہوگی. یعنی اگر ایران میں دکھائی دے گا تو یہاں سدرن انڈیا اور سینٹرل انڈیا، سدرن پاکستان، سینٹرل پاکستان، سدرن افغانستان، سینٹرل افغانستان میں بھی رویت ثابت ہوگی رہبر کے فتوے سے، جو اس کے قائل ہیں کہ آپٹیکل ہیلپ سے اور آپٹیکل ایڈ سے جہاز پہ جا کے، جو انہوں نے فرمایا ہے، مجھے ابھی اس کی تحریر میں پریشر نہیں، لیکن آپٹیکل ایڈ سے دیکھا جا سکتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رہبر کے دفتر سے مربوط اس معتبر تحریر میں پورے ایران کی رویت کو پورے ہندوستان میں رویت ماننے کا قطعاً حکم نہیں دیا گیا ہے اور نہ رائے دی گئی ہے. صرف جنوبی اور مرکزی ہندوستان میں ایران کی رویت مانی جائے گی، ان کے لیے ہے جو رہبر کے مقلد ہوں. جنوبی ہندوستان کا مطلب ہے حیدرآباد، بنگلور، مدراس وغیرہ. مرکزی ہندوستان کا مطلب ہے بھوپال وغیرہ. ہم لوگ یو پی اور اس کے بعد بہت بڑا تشیع کا حصہ، اسی طرح سے مہاراشٹر، گجرات مغرب میں ہے، ہم لوگ نارتھ میں ہیں، کشمیر بھی نارتھ میں ہے. میں سید عارف سے اور ان کے استاد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں کیسے ایران کی رویت کشمیر میں کس طرح ثابت ہوئی؟ کیا انڈیا کے سدرن یا سینٹرل پارٹ میں ہے کشمیر؟ میں تو اسے نارتھ میں سمجھتا ہوں، نارتھ ویسٹ میں. کس نے اعلان کیا نہیں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن اعلان یہی ہوا کہ چاند نہیں دکھائی دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعلان کرنے والے جانتے ہیں کہ یہاں مقلدین کی ایک بہت بڑی تعداد آغا سیستانی کی ہے اور وہ افق کے قائل ہے، اور افق کی ان کی تشریح بہت
الگ ہے اور وہ بس جہاں دکھائی دے اس کے آس پاس اگر کہیں ہیں کچھ آبادیاں تو ان کے لیے حجت مانتے ہیں، باقی نہیں. جہاں چاند دکھائی دے اس سے مغرب میں چاند ہوگا یہ سب مانتے ہیں، لیکن آغا سیستانی نے وہاں بھی قید لگائی ہے کہ مغرب میں ہو لیکن جنوب اور شمال میں خط اتنی دور نہ ہو کہ زمین کے نچلے حصے میں چلا جائے. اسی لیے آغا سیستانی ایران کے چاند کو، ہندوستان اور پاکستان کے چاند کو لندن کے لیے حجت نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اس خط پر ساؤتھ یا نارتھ میں بہت الگ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ فاصلہ ہے ان کے بیچ میں. مغرب میں ہے لیکن ساؤتھ اور نارتھ کے اعتبار سے بہت فاصلہ ہے، تہران نجف سے اس لیے نہیں مانتے. خیر وہ الگ مسئلہ ہے. میں پھر واپس آتا ہوں کہ رہبر کے دفتر کی تحریر صرف یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے جنوبی اور مرکزی علاقوں میں ایران کی رویت ان کے نزدیک ثابت ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی. تو پھر نہ پورے پاکستان میں رویت ثابت ہوئی ایران کی رویت سے، نہ پورے انڈیا میں، نہ کشمیر میں، نہ یو پی میں، نہ بمبئی میں، نہ گجرات میں. بچا صرف صدرن انڈیا اور مرکزی ہندوستان. وہاں رویت ثابت تھی، وہاں خود علماء ہیں اور وہ کچھ کم شعور والے نہیں ہیں سید عارف سے. اگر انہوں نے دہلی پوچھا تو رہبر کے نمائندے سے پوچھا، رہبر کے نمائندے سے پوچھ کے اگر کوئی فیصلہ لیا تو یقیناً وہ فیصلہ زیادہ معتبر ہوگا. میں نہیں جانتا ہوں ساتھ والوں نے کیا کیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ رہبر کے فتوے کے مطابق کشمیر میں عید نہیں تھی اتوار کو. تحریر موجود ہے، جس کا جی چاہے انگریزی میں فارسی میں جا کے دیکھ لے. 3 ملکوں کے، افغانستان، پاکستان، انڈیا کے ساؤتھ اور مرکز میں صرف ایران کی رویت کو انہوں نے ثابت مانا ہے. سید عارف خود غور کریں کہ انہوں نے کیا صحیح باتیں کی ہیں، اور یہ بھی خیال رکھیں، اپنے استاد سے بھی فرمائیں، گزارش کریں ہماری طرف سے کہ پوری ملت اور سارے علماء پہ ایک ساتھ الزام نہ لگایا کریں. اگرچہ انہوں نے پاکستان کے علماء پہ بھی اسی طرح سے لفظ کہہ دیا کہ سیاسی کھیل ہے اور کیا ہے اور کیا ہے. اگر ہم لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے امید رکھیں گے کہ قوم ہماری بات مانے گی. میں قطعاً کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے میرے خیال میں، تو پھر میرے پر واجب ہوتا ہے کہ میں صحیح بات عرض کروں، اور اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو میں کھلے دل سے اعلان کرتا ہوں کہ میری غلطی کو مجھ پر واضح کیا جائے. اگر میں نے غلط سمجھا ہے، غلط بتایا ہے، تو میں اپنے اس بیان کی تردید کروں گا اور معذرت کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفی حیدر، سیکریٹری تنظیم المکاتب، ہند.